بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3249۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن اخبرنا یزید بن ہارون اخبرنا قیس بن الربیع عن عثمان بن عبداللہ بن موہب عن موسیٰ بن طلحہ عن ابی الیسر قال اتتنی امرأة تبتاع تمرا فقلت ان فی البیت تمرا اطیب منہ فدخلت معی فی البیت فاہویت الیہا فقبلتها فاتیت ابا بکر فذکرت ذلك له فقال استر على نفسك وتب ولا تخبر احدا فلم اصبر فاتیت عمر فذکرت ذلك له فقال استر على نفسك وتب ولا تخبر احدا فلم اصبر فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلك له فقال له اخلفت غازیا فی سبیل اللہ فی اہلہ بمثل هذا حتى تمنى انه لم يكن اسلم الا تلك الساعة حتى ظن انه من اہل النار قال واطرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویلا حتى اوحی الیہ اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلك ذکرى للذاکرین قال ابو الیسر فاتیته فقرأها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اصحابه یا رسول اللہ علی هذا خاصة ام للناس عامة قال بل للناس عامة هذا حدیث حسن صحیح غریب وقیس بن الربیع ضعفه وکیع وغیرہ وروى شریک عن عثمان بن عبداللہ هذا الحدیث مثل روایت قیس بن الربیع وفی الباب عن ابی امامة وواثلة بن الاسقع وانس بن مالک وابی الیسر اسمہ کعب بن عمرو۔ حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عورت میرے پاس کچھ کھجوریں خریدنے آئی تو میں نے کہا کہ گھر کے اندر اس سے اچھی کھجوریں ہیں، بس وہ میرے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی تو میں اس کی طرف جھکا اور اس کا بوسہ لیا۔ پھر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں یہ واقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا اپنے جرم کی پردہ پوشی کرو اور توبہ کرو اور کسی کو بتاؤ مت۔ تو صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، وہ لوگ اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی، کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ غلطی پر برقرار نہیں رہتے تھے، بلکہ بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو کر فوراً اس غلطی کی معافی کی فکر کرتے تھے۔ اسی لیے صحابی کو خیال ہوا تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کر دیے۔ تو ان کے ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اس جرم کی تلافی، ان کا یہ جرم دنیا ہی میں معاف ہو جائے، آخرت میں کوئی مواخذہ نہ ہو، اس جرم پر باقی نہ رہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ تمہارے اس جرم سے کوئی واقف نہیں ہے، صرف اللہ جانتا ہے، مخلوق میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری ستر پوشی کی ہے تو تم بھی ستر پوشی کر لو، گناہ کو چھپاؤ، البتہ توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ اور بتاؤ مت کسی کو۔ تو فرماتے ہیں ابو الیسر کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، ایک بے چینی کی کیفیت تھی دل میں کہ بھائی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں کیسے بیٹھا ہوا رہوں، اور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گیا اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ تو آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ اپنے گناہوں کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ نے جب تمہاری ستر پوشی کی ہے، پردہ پوشی کی ہے، تو تم بھی چھپاؤ اور توبہ کرو اور کسی کو نہ بتاؤ۔ فرماتے ہیں مجھ سے پھر بھی صبر نہیں ہوا، پھر بھی بے چینی کی کیفیت تھی کہ گناہ ہو گیا ہے تو میں کیسے اس گناہ پر باقی رہوں، برقرار رہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا کہہ سنائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے اللہ کے راستے میں غازی کے اہل خانہ کی یوں نگرانی کی۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں سے ابو الیسر کو اتنا دکھ ہوا، اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ کاش میں ابھی مسلمان ہوا ہوتا، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ بھی اہل جہنم میں سے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو خاتون کھجور خریدنے کے لیے آئی ہوئی تھی، ان کے شوہر ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو ڈانٹے اور فرمائے کیا تم نے اللہ کے راستے میں غازی کے اہل خانہ کی یوں نگرانی کی، ان کی عورتیں یہاں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے ساتھ ایسی حرکت کرے، بلکہ ان کی عزت اور ان کی عصمت اور ان کی آبرو کی حفاظت کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ ایسا کیوں کیے تم سے ایسی غلطی کیسے ہو گئی حضور؟ جب ان سے ایسا پوچھے تو حضرت موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں کہ اس سے ابو الیسر جن صحابی سے یہ غلطی ہو گئی تھی، ان کو اتنی تکلیف پہنچی اور کہنے لگے، وہ یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش کہ میں اسی وقت مسلمان ہوا ہوتا اور یہ حرکت مسلمان ہونے سے پہلے مجھ سے ہوئی ہوتی تو کیا ہی اچھا تھا، میں حضور کے عتاب کا اور غضب کا شکار نہ ہوتا۔ اور اب یہ سمجھ گئے کہ حضور کے کلام سے، آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ گئے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور اب میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ نماز کو قائم کیجئے دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے کچھ حصے میں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور وہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مزاج تھا، یہ ان کی فطرت تھی
کہ وہ کبھی بھی گناہ اگر ان سے ہو جاتا تو اس پر قائم نہیں رہتے تھے، اپنے گناہ کا اعتراف کرتے، اور جب تک ان کا وہ گناہ بخش نہ دیا جاتا اس وقت تک وہ آرام سے نہیں بیٹھتے تھے۔ ابو الیسر فرماتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ان کے ساتھ خاص ہے یہ آیت یا سب لوگوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ نے فرمایا بلکہ تمام لوگوں کے لیے عام ہے، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر بشری تقاضے کے لحاظ سے ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں، نادم ہوں، اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کریں اور آئندہ اس طرح کا گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور نیکی کریں، تو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی اور اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا گناہ سرزد ہو جائے جس پر حد واجب ہے شریعت میں، جیسے زنا ہے، چوری ہے، کسی پاک دامن پر تہمت لگانا ہے یا شراب پینا ہے، ایسے گناہ اگر سرزد ہو جائیں تو اب چونکہ قتل کرنا ہے، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا ہے، اسلامی حکومت ہے، خود اقرار کر لے یا اس کے خلاف گواہ قائم ہو جائیں، گواہی دی جائے اور ثبوت اور دلائل پیش ہو جائیں، تو ایسی صورت میں اسلامی حکومت ہو تو اس کو سزا دی جائے گی، اور اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو اب ظاہر بات ہے سزا تو نافذ نہیں کی جا سکتی، اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چاہے تو اس کو بخش دے، چاہے تو اس کو اس کی سزا دے، یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے۔ اور جس بندے کا جرم ثابت ہو جاتا ہے، اسلامی حکومت ہونے کی صورت میں جرم ثابت ہو جاتا ہے اور اس کو اس کے گناہ کی سزا دے دی جاتی ہے تو وہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہے، اب اس سے آخرت میں مواخذہ گرفت نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کسی کے گناہوں کی پردہ پوشی کیا اللہ تعالیٰ اور وہ محفوظ رہا، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر بھی نہیں نکلا اور اسلامی حکومت بھی نہیں ہے، شریعت کی روشنی میں اس پر سزا نافذ کی جا سکے، تو اب ایسے شخص کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ دنیا میں ستر پوشی کرنے کے بعد چاہے تو وہ آخرت میں اس کے گناہوں کی اس کو سزا دے یا اس کی مغفرت فرما دے۔ اگر وہاں پر اسلامی حکومت ہو، اسلامی اللہ ہو، اسلامی بادشاہ ہو، اسلامی خلافت ہو اس ملک میں، تو ایسی صورت میں انہیں اپنے گناہوں کا اظہار نہیں کرنا۔ لڑکی اور لڑکا دونوں اپنی مرضی سے خوشی سے زنا کیے اور دونوں بھی شادی شدہ ہیں، لیکن اپنے گناہوں کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں اور ان کے گواہ بھی نہیں ہیں اور ان پر جرم بھی ثابت نہیں ہوا، وہ لوگ جو ہے حکومت کے سامنے پیش بھی نہیں ہوئے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ اگر اللہ سے توبہ کر کے اور آئندہ نہیں کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں تو تبھی بھی اللہ ان کو معاف کرے گا، یا پھر وہ اپنا جرم جو ہے بادشاہ وقت کے سامنے یا خلیفہ وقت کے سامنے اظہار کریں اور وہ سزا جو ہے حاصل کریں۔ ہاں، اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو دو چیزیں ہیں، جرم ثابت ہونے کے لیے، سزا نافذ کرنے کے لیے، شرعی حدود قائم کرنے کے لیے، یا تو خود گناہ کرنے والا اقرار کرنا یا اس کے خلاف لوگ گواہی دینا۔ اب اگر اس کے خلاف کوئی گواہ نہیں ہے اور وہ خود بھی اقرار نہیں کیا تو حاکم وقت اس پر سزا نافذ نہیں کر سکتا، کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے اس کو کہ گناہ ہوا ہے، جرم سرزد ہوا ہے۔ اب یہ ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ان کے گناہوں کو، تو اگر وہ توبہ کر لیں، سچے دل سے، صدقے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے گناہ بخش دیتا ہے، مغفرت طلب کرنے پر، توبہ کرنے پر، اور گناہ سے توبہ کا مطلب یہی ہے کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹے، سچے دل سے عزم کا یہ پختہ ارادہ کرے کہ وہ دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ توبہ کر لے پھر گناہ کرے، توبہ پر توبہ کرتا چلا جا رہا ہے اور پھر گناہوں پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے صدق دل سے توبہ کرنا ہے۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی پردہ پوشی فرما دے، جب دنیا میں پردہ پوشی کیا ہے تو امید ہے اس کی ذات سے کہ وہ آخرت میں بھی گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا، لیکن اس کی مشیت اور مرضی پر موقوف ہے، اگر کسی کو سزا دینا چاہے تو پھر کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ خوشخبری تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ جن سے بغیر ارادے کے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ تائب ہوتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو وہ نیکی ان کے اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، قیس بن ربیع کو وکی وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ شریک نے عثمان بن عبداللہ سے روایت قیس بن ربیع کی روایت جیسی نقل کی۔ اس باب میں حضرت ابو امامہ، واصلہ بن اسقع اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ ابو الیسر کا نام کعب بن عمر ہے۔ بہرحال یہ ایک صحابی کا واقعہ نصیحت ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اگر کسی مسلمان سے
کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو اپنے گناہ پر برقرار نہیں رہنا چاہیے، بلکہ بے قرار ہو کر اپنے گناہ کی معافی کی صورت نکالنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ الحمدللہ حدیث نمبر 3242 سے ہم آج آغاز کیے تھے۔ الحمدللہ حدیث نمبر 3249 تک اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔